بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از احمد گور شیخ فرام راول پنڈی. یہ ویڈیو دیکھیے. ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، آریہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہاں سے سنگیت ملے جا کے ٹھوک دیجئے گا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم کرتے رہیں گے، جیسا ہم نے سندور کیا تو ان کے لیے چھوٹی موٹی ہے، کیونکہ اس سمے بھی فرشتے آئے تھے لیکن کچھ کر نہیں پائے. اب دوبارہ فرشتے آ کے ان کو بچائیں گے. یہ جو کھیتی مارشل ہے، کھیت والا کیا کہتے ہیں سر، اس کا پنجڑے والی منیا کھیت والا ہی ہے نا، وہ فیلڈ تو کھیت ہی ہوتا ہے نا سر. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میدانی مارشل جو ابھی ہے آپ نے دیکھا تو یہ یہ کچھ شخص انڈیا کا فارمر ڈپلومیٹ ہے، دیپک وہرا اس کا نام ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ واٹ از دا میننگ آف فیلڈ مارشل. یا تو یہ اس کی اگنورنس ہے، یا یہ وہی ایک اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے پاس فقدان ہے انفارمیشن کا، قحط ہے وہاں پہ سمجھ کا. نہیں معلوم تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں. مارشل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی بہت ساری کمپنیوں کے نیم کے ساتھ مارشل لگا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوگو ہوتا ہے گھوڑے کی شکل کا، گھوڑا بنا ہوتا ہے. کئی دفعہ اس کے اوپر سولجر بھی بیٹھا ہوتا ہے، گھوڑا ریمپنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مارشل کا لوگو ہوتا ہے. مارشل ایکچولی فرینچ ورڈ ہے جو کہ ان کی فورسز سے ریلیٹڈ ہے، اور اس زمانے میں گھوڑے کی حیثیت وہی ہوتی تھی جو آج ہمارے پاس جی ایف 17 تھنڈرز کی ہے. تو ان کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور گھوڑے ہی ان کا جی ایف 17 ہوتے تھے. اور جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، جو ان گھوڑوں کو سمجھتا تھا، ان کے میدان جنگ میں ان کی حربی صلاحیت کو سمجھتا تھا، ان کی سپیڈ کیا ہے، گھوڑوں کی ایج کیا ہے، گھوڑے کی صلاحیتوں کو سمجھنے والے، تاکہ وہ میدان جنگ میں جیت سکیں. اس کے جو ماہر جو افسر ہوتے تھے انہیں مارشل کہا جاتا تھا، اور یہ کنگز کی آرمی کا ایک امپورٹنٹ عہدہ ہوتا تھا، جن کو بعد میں مزید ذمہ داریاں سونپی گئیں. ان لوگوں کو مارشلز کہا جاتا تھا. اور یہ وکیبلری بڑھتے بڑھتے جرمنی، فرانس سے جرمنی، جرمنی سے برٹش، اور پھر ساری دنیا کی فوج میں استعمال ہونے لگی. اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا، فیلڈ، ان صاحب کو تو یہی پتا ہے کہ فیلڈ کھیتی کو کہتے ہیں، اور انہوں نے شاید کبھی بیٹل فیلڈ کا نام نہیں سنا. بیٹل فیلڈ، اب سمجھ آیا آپ کو بیٹل فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ افسر جو بیٹل فیلڈ کو سمجھتا ہے کہ دشمن کی استعداد کار کتنی ہے، اس کے پاس کیسا ویپن ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے دلیر فوج ہے. یہ جو شخص بیٹل فیلڈ کی ان چیزوں کو سمجھتا ہے اسے کہتے ہیں فیلڈ مارشل. اور ان چیزوں کو سمجھ کے دشمن کی فوج کو شکست بھی دی ہوئی ہو. تو یہ ساری ڈیفینیشنز پوری ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس دو فیلڈ مارشل ہیں. ایک جنرل ایوب 1965 میں انڈیا کو ڈیفیٹ کیا تھا انہوں نے، اس وقت بھی یہ ڈیفینیشنز پوری ہوتی تھی، آج بھی یہ ڈیفینیشنز پوری ہوتی ہیں. آپ غور کریں، جنرل آصف منیر از سیکنڈ فیلڈ مارشل آف پاکستان آرمی. انہوں نے دشمن کی جو بیٹل فیلڈ ہے اس کو سمجھا، نہ صرف بیٹل فیلڈ کو سمجھا اور دشمن کو شکست بھی دی. ایسے شکست دی کہ دشمن نے سارا میدان چھوڑ دیا. اس کا ثبوت آپ کے سامنے کہ جب مئی 2025 میں انڈیا نے اٹیک کیا تھا بہاول پور پہ، جواب میں پاکستان ایئر فورس تھے، جی ایف 17 تھنڈرز نے ان کے ساتھ رافیل جہاز شاٹ ڈاؤن کرتے تھے. جدید ترین طیارے تھے وہ. نہ صرف طیارے شاٹ ڈاؤن کیے تھے، اس کے ایک دو دن کے بعد دوبارہ جو اٹیک کیا تھا برہموس میسائل سے. اس وقت انڈیا پاکستان کے بارڈر کے قریب موجود رہ کے میسائلز فائر کر رہا تھا. اگر وہ اس وقت نہیں جیت سکے اور سارا میدان چھوڑ کے، اب وہ جو ان کی نیوی ہے سارا خشکی کا ایریا پار کر کے سمندر میں اتر چکی ہے. اب وہ وہاں سے کے 4 میسائل کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اریگات سب میرین سے. سب میرین کی آپ حالت دیکھ لیں، یہ 2016 میں ان کے پاس آئی تھی پانیوں میں، 2018 میں کمیشن ہوئی تھی، پھر جس پہ کے 4 میسائل نومبر 2024 میں ان کو مل گئے تھے. اور اس سے پہلے جو مئی میں آپ دیکھیں جو جھڑپ ہوئی ہے، جو سب میرینز تھیں ان کی، جو سیفٹی ببل مہیا کر رہی تھی وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کو، اس کو انہوں نے سمندر سے ہٹا دیا، ریسکیو کر کے لے گئے پاکستان سے بچا کے. ان کی سب مریض نے پاکستان کی سمندری حدود کی وائلیشنز کی تھی، جہاں پہ پاکستان نیوی نے ان کو پکڑ لیا تھا. معافی مانگ کے وہ چلے گئے. پھر ان کے جو ایئر کرافٹ آیا تھا سپائنگ مشن پہ، جو کہیں سے اڑتا ہوا تھا اور پاکستان کی حدود میں سے گزر کے سپائنگ کرنا چاہتا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا تھا پاکستان کے اداروں نے، جس پہ اسرائیل کے ایوینکس انسٹال کیے گئے تھے.
اور وہ بھی معافی مانگ کے چلا گیا پاکستان سے۔ یہ تو ہے آپ کا سیناریو جیسے آپ کو ڈیفیٹ ہوئی۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر جو کہ پاکستان آرمی کے چیف تھے، ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی، کیونکہ انہوں نے وہ ساری ڈیفینیشنز پوری کی بیٹل فیلڈ کی۔ فیلڈ مارشل اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس نے جو میسائل ٹیسٹ کیا، یہ اسی ہفتے کی بات میراج ایئر کرافٹ سے، جس کا نام ہے تیمور میسائل۔ آپ کبھی نہیں بھولیں گے تیمور کا نام۔ یہ میسائل سرفیس کے قریب رہ کے جاتا ہے، اور اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہے میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا درمیان میں، آواز سے کئی گنا زیادہ رفتار سے وہ اڑتا ہے، اسٹیلتھ میسائل ہے، اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر پاکستان نیوی نے اپنے تغرل کلاس کا جو فریگیٹ ہے، فریگیٹ بھی اگر وکیبلری کا نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی فرینچ لینگویج کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے وارشپ۔ تو تغرل کلاس کی جو فریگیٹ ہے پاکستان نے اس سے اس میسائل کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اس میسائل کی قابلیت یہ ہے، یہ LY-80 میسائلز ہیں جو کہ VLS سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس فریگیٹ کے اوپر 32 سیلز انسٹال کیے گئے ہیں، اور جب یہ میسائل نکلتا ہے ورٹیکلی فائر ہوتا ہے فضا میں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاز کو نہیں گھمانا پڑتا نشانہ لینے کے لیے، اور کوئی ٹرٹ، گن کا جو ٹرٹ ہے اس کو گھمانا نہیں پڑتا کسی خاص ڈائریکشن میں۔ یہ ورٹیکلی فائر ہوتا ہے، اور 360 ڈگری میں کہیں پہ بھی ٹارگٹ ہو، چاہے 10 میٹر کی بلندی پہ سمندر کی سطح کے ساتھ کوئی اسکیمنگ کرتا ہوا کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یا وہ 65,000 فٹ کی بلندی پہ ہو ٹارگٹ، چاہے وہ اینیمی کا ایئر کرافٹ ہو، اینیمی کا میسائل ہو، کوئی ڈرون ہو، کوئی ہیلی کاپٹر ہو، یہ ہر چیز کو تلاش کر کے ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایکٹیو ہومنگ ریڈار، اس کے اوپر ایکٹیو ریڈار ہومنگ اس کے اوپر انسٹال ہے، جو کہ اس کا اپنا ریڈار ہے۔ فائر اینڈ فارگیٹ، یہ خود ہی اپنا دشمن کا ٹارگٹ کرتا ہے، اس کا تعین کرتا ہے کہ کہاں پہ ہے، اپنا راستہ سیٹ کرتا ہے، اور کس طریقے سے دشمن کے اس پیس کو ختم کرنا ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی کوالٹیز ہیں LY-80 کی۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب یہ کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، اس کی ترقی کے راستے روک دیے جائیں، یہی خواہش تھی دشمنوں کی۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے جنگ میں سے بھی پاکستان کے لیے بھلائی نکال دی، یہ جنگ پاکستان کے لیے بلیسنگ بن گئی۔ آج پاکستان کے لیے معاشی دروازے کھل چکے ہیں دنیا کے، پاکستان کے F-17 کے لیے دنیا لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے خود ہی وہ نام بہت سارے لے دیے، کون کون سے ممالک، گنتے رہیں کون کون سے ممالک وہ ایئر کرافٹس خریدنا چاہ رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی ڈیلز ہو رہی ہیں۔ IMF کے جو پرابلم میں کرائسس میں پاکستان آیا ہوا تھا قرضے کے، پاکستان اب اس سے نکل جائے گا۔ تو یہ جنگ پاکستان کے لیے بلیسنگ بنی تھی، آنے والے حالات میں بھی پاکستان کے لیے بلیسنگز ہوں گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔